أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل صد احترام معزز سامعین، آج آپ کے سامنے 25واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے. 25ویں پارے کے آغاز میں سورہ حامیم کی بقیہ آیات تلاوت کی گئی ہیں. اس کے بعد سورۃ الشورى، سورۃ الزخرف، سورۃ الدخان اور سورۃ الجاثیہ، یہ صورتیں مکمل آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سورہ حامیم سجدہ کے بقیہ حصے میں جو آج 25ویں پارے میں تلاوت ہوا ہے، اس میں انسانی فطرت کو بتایا گیا ہے. انسانی فطرت کیا ہے؟ انسانی فطرت قرآن مجید کے مطابق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو تکلیف دیتا ہے، آزمائش دیتا ہے، دکھ میں مبتلا کرتا ہے، تو انسان اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے. لیکن جب وہی اللہ انسان کو نعمتوں سے نوازتا ہے، تکالیف سے بچاتا ہے، جب وہ انسان خوش خرم ہوتا ہے، کسی قسم کی کوئی آزمائش نہیں ہوتی، تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر وہ اترانے لگتا ہے. ہم اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑائیں اور خود اپنی زندگی پر دیکھیں تو یہ حقیقت بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر مسجد کا رخ بھی کرتا ہے، پھر وہ روتا بھی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا بھی ہے. لیکن جب یہی انسان اس کو اللہ تعالیٰ خوشحال کر دیتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، تو یہ اپنے رب کے سامنے اترانے لگتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے. اس کے بعد سورۃ الشورى ہے. شورى اس لیے اس کا نام رکھا گیا کہ اس سورت کے اندر مومنین کی، مسلمانوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ جو کام بھی کرتے ہیں آپس میں مشورہ کر کے کرتے ہیں، مشورہ کر کے اپنے معاملات طے کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں. کوئی بھی معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام میں تم مشاورت کرو گے اس کام میں شرم ساری سے بچ جاؤ گے، شرم ساری سے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کرنے والے، آپ کی طرف وحی کرنے والے خود رب کائنات ہیں. آپ کو ہر بات بتانے والا اللہ ہے، رب العالمین ہے. لیکن آپ کو پھر کیوں ضرورت تھی کہ وہ صحابہ سے مشورہ کرتے؟ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ہے. ہر معاملے میں صحابہ کو مشورے میں شریک رکھا ہے. تو سورۃ الشورى کا نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ مومنین کی صفات ہیں، مسلمانوں کی صفات ہیں کہ جب وہ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو تمام مسلمان بھائیوں سے اس کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ جس معاملے میں مشورہ کیا جائے، مشاورت کی جائے، اس میں اللہ خیر ڈال دیتا ہے، برکت ڈال دیتا ہے. اور جس معاملے میں مشورہ نہ کیا جائے تو اس معاملے میں اللہ کی خیر و برکت نہیں ہوتی. بلکہ مفسرین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی غلط کام میں، یعنی دین کی نافرمانی میں بھی لوگوں سے مشورہ کرو گے تو اس میں بھی اللہ خیر ڈال دے گا، خیر کا پہلو. بڑے نقصان سے چھوٹے نقصان پر آ جائیں گے. اس کی مثال، سب سے بہترین مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی لی جاتی ہے کہ انہوں نے غلط کام میں مشورہ کیا کہ ایک نبی کے ساتھ کیا کیا جائے. تو مشورہ کرنے سے پہلے وہ قتل کر رہے تھے، لیکن جب مشورہ کیا تو نبی کا قتل بہت بڑا جرم تھا ان کے لیے. تو مشورہ کرنے کی برکت سے بڑے گناہ سے چھوٹے گناہ پر آ گئے تو وہ کنویں میں ڈال دیا. تو اس لیے آج کل ہمارے ہاں
مسلمانوں کی سوسائٹی میں، مسلمانوں کے معاشرے میں آپ گھر کے سربراہ ہیں تو اپنے اولاد سے ضرور مشورہ کریں. آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں تو اپنے نیچے ماتحت لوگوں سے مشورہ کریں. آپ کسی کمپنی کے سربراہ ہیں تو اپنے لوگوں سے مشورہ کریں. آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں تو ٹیچر حضرات سے مشورہ کریں. آپ ایک سلطنت کے سربراہ ہیں تو اپنے وزراء سے مشورہ کریں. مشورہ بہت ضروری ہے. قرآن کا حکم ہے، مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ مومن ہوتا ہی وہی ہے کہ جو مشورہ کر کے کام کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو تسلی دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کہ جو آدمی مشورہ کرتا ہے وہ شرم ساری سے بچ جاتا ہے، بعد میں اس کو شرم سار نہیں ہونا پڑتا. یعنی اگر اس حدیث کا الٹ مفہوم لیا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ جو آدمی مشورہ نہیں کرتا تو بعد میں اس کو شرمسار ہونا پڑتا ہے. اس صورت کے اندر ایک تو مومنین کی یہ صفات بیان کی گئی، کچھ اور صفات بیان کی گئی، مشورے کے حوالے سے میں نے بات کی. اور اس صورت کے اندر اقامت دین کا منصب کہ دین کو قائم کرنا، دنیا پر رب کی دھرتی پر رب کا نظام نافذ کرنا کہ یہ کائنات رب کی ہے، یہ پہاڑ رب کے ہیں، یہ کھیت رب کے ہیں، یہ بارش کا نظام رب کا ہے، یہ سمندر رب کے ہیں، یہ زمین رب کی ہے، یہ پھول رب کے ہیں. تو ان پر حکومت بھی رب کی ہونی چاہیے، دین کو قائم کرنا چاہیے. یہ انسان رب کے ہیں، اس پر حکم اللہ کا چلنا چاہیے. ہر سانس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. اگر ہم ہر سانس پر بھی اللہ کا شکر بجا لائیں تب بھی اللہ کی بندگی پوری نہیں ہوتی، غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ہر سانس پر اللہ کی بندگی کریں، ہر سانس پر اللہ کا ذکر کریں تو آدھی زندگی کا شکر ادا ہوگا. اس لیے کہ سانس ایک دفعہ باہر لیا جاتا ہے، دوسری دفعہ اندر کھینچا جاتا ہے. تو ہم تو ایک دفعہ ذکر کریں گے تو ایک آدھے سانس کا شکر ادا ہوگا، آدھے سانس کا شکر ادا نہیں ہوگا. اسی طرح دنیا کے اندر کسی کو کتنی ہی سلطنت کیوں نہ دی جائے، اس اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے سامنے تو پوری کائنات کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس لیے دنیا میں اللہ نے کافروں کو کھانے کے لیے کچھ دیا ہے. اگر اللہ کے سامنے کچھ دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی تو حضور نے فرمایا اللہ کافروں کو کھانے کے لیے ایک لقمہ تک بھی نہ دیتے. اس لیے کہ اس کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، تو وہ کافروں کو کھانے کے لیے دے رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو، اقامت دین، زندگی تو گزر جانی ہے، جیسے جس طرح گزاریں گے گزر جائے گی. ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے، ایک ایک سال گزر رہا ہے، ایک ایک مہینہ گزر رہا ہے، ایک ایک ہفتہ گزر رہا ہے. ہم کہتے ہیں وقت گزر رہا ہے، لیکن زندگی کے وہ لمحات کم ہو رہے ہیں جو گزر چکے ہیں. پچھلے رمضان سے اس رمضان تک ایک سال آپ کی زندگی سے کم ہو گیا ہے. آپ پوری دنیا کی طاقت، پوری دنیا کی دولت خرچ کر لیں تو آپ اس سال کو واپس نہیں لا سکتے. سال تو دور کی بات ہے، ایک لمحہ جو گزر گیا ہے، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ جو زندگی کا گزر گیا ہے، دنیا کی پوری دولت خرچ کر دیں وہ ایک سیکنڈ آپ زندگی کا واپس نہیں لا سکتے. اس لیے زندگی بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع مت کریں. اقامت دین پر اس کو خرچ کریں، اس کو قیمتی بنائیں. ہر لمحہ اس کا قیمتی بنائیں، اور ہر لمحہ کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. اس کے بعد اس صورت کے اندر اہل جنت کا، اہل دوزخ کا تذکرہ بھی ہوا ہے. اور اس کے بعد صورت الزخرف ہے. زخرف کہتے ہیں عربی کے اندر زیور کو، دنیا کی دولت کو، دنیا کی متاع کو زخرف کہا جاتا ہے. تو اس کا تذکرہ آیا ہے دنیا کے زیور کا، دنیا کی دولت کا. اس لحاظ سے اس صورت کا نام زخرف رکھا گیا. لیکن شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے سوار اور سواریوں کا ذکر کیا ہے، دعا کا ذکر ہوا ہے.
سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. یہ دعا ہے جب آپ کسی سواری پر سوار ہوتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں. قرآن نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. آپ سواری پر سوار ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ کھڑے تھے. آپ نے پڑھا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. اس کے بعد اللہ اکبر بھی پڑھا، الحمدللہ پڑھا، سبحان اللہ پڑھا، اور پھر پڑھا لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی. یہ پڑھ کے پھر مسکرا پڑے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے رب اغفر لی تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اے رب اغفر لی، کہ اے رب مجھے معاف فرما دے. کیوں خوش ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا اس لیے اللہ خوش ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ ہے کہ معافی دینے والا تو صرف میں ہی ہوں، میرے بغیر تو کوئی معاف کرنے والا کوئی نہیں. اس نے مجھے پکارا ہے، اس بات پر اللہ کو خوشی ہوتی ہے. اس کے بعد اس صورت کے اندر کچھ انبیاء کا تذکرہ بھی ہوا ہے، مختصراً تذکرہ ہوا ہے، تفصیل کے ساتھ نہیں ہوا، مختصراً تذکرہ ہوا. اس کے بعد سورۃ الدخان ہے. سورۃ دخان عربی میں دھوئیں کو کہا جاتا ہے، دھواں، اور اس سے مراد اللہ کا عذاب ہے کہ دھوئیں کی صورت میں اللہ کا عذاب آئے گا. اور سورۃ دخان کے شروع میں اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. لیلہ مبارکہ یعنی مبارک رات کا ذکر ہوا ہے. اس مبارک رات میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا. قرآن مجید کو میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے یا لیلہ مبارکہ، یہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سب سے پہلے یہ جو پورا مکمل ہمارے پاس موجود ہے، یہ اللہ نے پورا کا پورا لوح محفوظ ایک مقام ہے اللہ کے ہاں، بہت بلند ہے، اس کے اندر محفوظ تھا. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یہ جو آسمان ہے یہاں لایا گیا پورا اکٹھا آسمان دنیا پر، دنیا والے آسمان پر یہاں لایا گیا. تو جس رات وہاں سے یہاں آسمان دنیا پر لایا گیا اس کو لیلہ مبارکہ کہتے ہیں، یا لیلۃ القدر کا نام بھی اس کو دیا گیا ہے. اور پھر آسمان دنیا سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے. جتنا جتنا ضرورت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جبرائیل السلام اللہ کے حکم سے لے کر آتے رہے. لیلہ مبارکہ، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں اللہ بڑے فیصلے کرتا ہے، اور حتیٰ کہ یہ بھی آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجا جانا وہ بھی اس رات کے اندر فیصلہ ہوا تھا. اس کے بعد سورۃ الجاسیہ ہے. جاسیہ قرآن مجید میں اس سورت کے اندر ذکر ہوا ہے کہ کچھ گروہوں کو آپ دیکھو گے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، کہ کچھ گروہوں کو آپ دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل وہ پڑے ہوں گے قیامت کے دن، یعنی جہنمیوں کا تذکرہ. جاسیہ کا عربی میں مطلب ہوگا کہ گھٹنوں کے بل ہونا، اس کا مطلب جاسیہ ہے. اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے، اہل جہنم کا تذکرہ کیا ہے. جنت کو کھولا ہے، جہنم کو کھولا ہے. تو میرے بھائیو، اصل پیغام تو یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی بندگی اختیار کرے. مزہ اللہ کی بندگی کے اندر ہے، ویسے زندگی گزارنے کا کوئی مزہ نہیں. یعنی اللہ کی بندگی کے بغیر تو زندگی ہی نہیں. زندگی کا لطف اسی وقت آتا ہے جب اللہ کی بندگی اختیار کی جائے. اس میں اگر آزمائشیں بھی آئیں تب بھی فائدہ ہے،
اللہ خوشحال کرے تب بھی فائدہ ہے، اللہ تکالیف سے گزارے تب بھی فائدہ ہے۔ ہم تھوڑا سا سر میں درد پڑ جائے نماز تک چھوڑ دیتے ہیں۔ جب قیامت کے دن کوئی آدمی اللہ کے سامنے عذر کرے گا کہ یا اللہ میں نے بیماری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تھی، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام ان کو سامنے لائیں گے، فرمائیں گے کہ دنیا میں نے اپنے اس نبی سے بڑھ کر کسی کو بیماری نہیں دی تھی، کیونکہ بیماری دینے والا تو میں تھا، مجھے پتا تھا کہ کون کتنا بیمار۔ اس کے پیٹ میں نے کیڑے پیدا کر دیے تھے، کیڑے نیچے گر دیتے تھے، نیچے سے اٹھا کر پیٹ میں رکھتا تھا کہ تیری خوراک میرے رب نے یہاں رکھی ہے، تو نیچے کیوں گرتا؟ لیکن اس نے ایک نماز بھی قضا نہیں کی، ایک نماز۔ تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایسے گزر رہی ہے۔ آپ ذرا پیچھے نظر اٹھا کر دیکھیں، جن کی 20 سال گزر گئی ہے، جن کی 30 سال گزر گئی ہے، جن کی 40 یا 50 یا 60 سال، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے دن گزر گئے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ کل کی بات ہے اور آج یہاں تک پہنچ گیا، اور ایسے ہی پتہ نہیں چلے گا اسرائیل اسلام آئیں گے اور روح قبض کر کے چلے جائیں گے، اور فرشتوں کو اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ بے شمار لوگ ہیں کہ پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ بات کرتے تھے، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ساتھ چھوڑ دیں گے، سال کے درمیان میں ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ اگلے رمضان میں ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس کا ساتھ کہاں تک ہے۔ تو جتنا زندگی بچی ہے اس کو اللہ کی بندگی میں گزاریں، اللہ کی بندگی میں، اور انشاءاللہ اسی راستے پر کامیابی ہے اور اسی میں سکون ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور ساتھ ہی لیلۃ القدر اس کو تلاش کریں، اس کے اندر محنت کریں۔ آج 24ویں رات ہے، 23واں روزہ تھا، تو 24 کل 25 ہے، 26 27 28 29 ان تمام راتوں کو قیمتی بنائیں۔ مسجد کے اندر بیٹھیں، گھروں کے اندر بیٹھیں، جہاں بھی موقع ملے تہجد پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور ان راتوں کے اندر جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں فوراً قبول ہوتی ہے۔ فوراً اپنے آپ کے لیے دعا مانگیں، اپنے اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے رزق کے لیے، اپنے آخرت کے لیے اللہ سے مانگیں۔ یہ مانگنے کے دن ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔